السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو ARY ڈیجیٹل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا خواتین و حضرات، کل میں نے 2022 تمام زوڈیک سائنس کے لیے کیسا ثابت ہوگا بروج کے لیے اپنا علمی اندازہ آپ سے شیئر کیا تھا، حتمی ذات اللہ کی ہے۔ تو میں نے کل کیا تھا سیجیٹیریس برج قوس تک، پہلے میں وہاں تک کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ سے دیگر باتوں پہ گفتگو کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو کل جو میں نے اختتام کیا تھا وہ کیا تھا برج قوس سیجیٹیریس پہ۔ آج ہمارا جو ریمیننگ بروج ہیں، یعنی جو بقیہ بروج ہیں، ان میں سب سے پہلے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ کے یہ جو 2022 کا جو شروع کے 5 مہینے ہوں گے، اس میں آپ اپنے لیے کوشش کریں اپنی فائنینشیل جو ہے آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے، اور تھوڑی آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ کچھ آپ کا رجحان جو ہے وہ خوش خوراکی کی طرف رہے گا، مٹھاس کھانے کا شوق بڑھ سکتا ہے، یہ جو میں آپ سے 2022 کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ لوگ جو آلریڈی میریڈ ہیں، اپنا برج جدی کے لوگ، ان کے لیے اچھی خوشگوار زندگی رہے گی۔ کچھ آپ کا جب یہ آئے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مئی آنورڈ، تو یہاں آپ نے اپنی فیملی لائف کا خیال رکھنا ہے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے پیدا نہ ہونے دیجیے گا، ورنہ گھریلو زندگی میں کوئی سنگین پرابلم بن سکتی ہے۔ اگر آپ کے کچھ لیٹیگیشن میں معاملات ہیں، کچھ عدالتی امور ہیں، تو کوشش کریں کہ یہ جو شروع کے 2022 کے 4-5 مہینے، اس میں معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں۔ اگر آپ ادھار دیں گے تو ادھار کے ملنے کا امکان واپس بہت کم ہے، اور مالی دشواریوں کے حوالے سے آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا آنورڈ جون۔ ویسے آپ کے لیے اگر آپ کسی بزنس سے ریلیٹڈ ہیں یا کوئی کاروبار آپ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے ماشاءاللہ سے اس سال میں کچھ خوش قسمتی کے حوالے سے چیزیں دستک دے سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، خاص طور پہ پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، تو اس میں فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ کوئی انلیگل چیز یا کوئی غیر قانونی چیز میں انویسٹمنٹ کر لیں، تو وہ تو پھر غلط بات ہے نا۔ اور آپ کے لیے خوشگوار سفر کے مواقع ملیں گے، آپ کو بیرون ملک جانے کا امکان بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اپنے کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ یہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسان خوش خوراکی کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہاں پھر یہ چیزیں تھوڑا سا پرابلم پیدا کرتی ہیں۔ اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے گا، جذبات پہ کنٹرول رکھیے گا، آپ کے لیے زندگی میں بہتری رہے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی اوورآل یہ جو شروع کا 2022 کے مئی تک کا ٹائم ہی آپ کے لیے کافی کچھ خوشکن لمحات لے کے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ذرا آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، اور خاص طور پہ اپنے دوست نما دشمنوں سے محتاط رہیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی زندگی میں ایک سکون آنا شروع ہوگا۔ جو ایک فکرات یا ٹینشنیں یا بیماری کے حوالے سے کوئی چیزیں چل رہی ہیں، تو ان میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ تعلیمی حوالے سے آپ کے لیے بہتری ہوگی اللہ کے حکم سے، اور خاص طور پہ یہ بہتری مئی کے بعد اور بڑھ جائے گی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے کوئی رشتے کا حوالے سے اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ مالی حوالے سے آپ کا اپنا پلانٹ ماشاءاللہ اچھا پڑا ہوا ہوگا، تو زندگی میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور آپ فائنینشلی گین کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی ورثہ یا ترکہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا اس کے لیے متوقع ہیں، وہ چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر کچھ معاملات آپ کے عدالتی امور میں الجھے ہوئے زمین سے ریلیٹڈ، تو ان میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اور آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے کاروبار کو آپ وسعت دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ خاص طور پر آپ نے یہ جو شروع کے 5 مہینے، اس میں انویسٹمنٹ کا بس خیال رکھیے گا، اور کوئی پارٹنرشپ اگر نہ کریں تو مناسب رہے گا۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان کے جسم کے اوپر چربی یا وزن میں اضافہ ہونے کا امکان پیدا ہونے لگتا ہے۔
مگر اوور آل ماشاءاللہ سے آپ کے لیے ایک اچھا سال 2022 ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر آپ سفر کرنا چاہیں یا روحانی سفر کرنا چاہیں اس کے بھی امکان بنیں گے، بیرون ملک آپ اگر سکونت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی امکان بنیں گے، تو اوور آل آپ کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسز۔ پائسز والوں کے لیے 2022 کا سال آپ کو تھوڑا سا، اب وہ جو کہتے ہیں نا ایک تقدیر کا کرم چل رہا ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، اپنی جگہ چل سکتا ہے اللہ چاہے تو، مگر اب آپ کو اگر آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی، اور امتحانات کے نتائج جو آپ کی توقع ہوگی شاید اس کے مطابق نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی آپ کا رشتوں کے حوالے سے کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہے تو اس میں بہتری ہونے کا امکان بنے گا۔ کچھ مسائل کا سامنا آپ گھریلو زندگی کے حوالے سے کر سکتے ہیں، مگر اوور آل وہ سلجھ جائیں گے۔ مالی معاملات میں آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، کوئی مالی لحاظ سے آپ کو چیٹ کر سکتا ہے، تو اس سے محتاط رہیے گا اور صبر و تحمل و عقل کے ساتھ اپنے کام لیجیے گا، انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ اچھا، وہ لوگ جو اپنا کوئی نئی جاب یا نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا، اگر کرنا ہے تو یہ پہلے 5 ماہ میں اس کا جو ہے فیصلہ کر لیجیے گا۔ صحت کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا جو ہے محتاط رہنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی کڈنی نیفرالوجی سے ریلیٹڈ یا کوئی اسکن سے ریلیٹڈ مسئلے کا شکار ہیں تو یہاں پہ ذرا سی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنی آنکھوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے منیمم کہ بینائی میں کمزوری ہو جائے، اور کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے، کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اس کو 10 دفعہ سوچ لیجئے گا، پھر اس کے بعد اس کو عملی جامہ پہنائیے گا۔ اگر آپ نے جلد بازی یا جذبات میں کوئی فیصلہ کیا تو شاید آپ کو خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ میسر نہ آئیں، اور زندگی جو ہے آپ کے لیے ایک تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار رہے گی، مگر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھے 12 بروج کہ 2022 ان کے لیے کیسا ہوگا۔ اس کے بعد میں اب آپ سے دیگر باتیں 2022 کے حوالے سے کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ۔ اچھا خواتین و حضرات، اب یہ تو 12 بروج کے حوالے سے تھا، تھوڑا سا میں آ جاؤں پاکستان کے حوالے سے۔ اگر آپ نے پرسوں دیکھا ہو ARY نیوز پہ 11 آورز میں وسیم مدامی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کافی کچھ پوچھا تھا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں اپنے شو کا بھی اس کو ظاہر حصہ بناؤں گا کیونکہ ہے تو وہ میری ہی چیز جو بولی ہوئی ہے۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ دیکھیں، آپ غور کر لیجئے گا پچھلے 4-5 سال کے اندر، یعنی جب عمران خان صاحب آئے بھی نہیں تھے اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں نے انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا عمران صاحب کے لیے دیکھیں، بعض ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، میں ہی وہ آدمی تھا جو کہتا تھا جب مجھ سے 10 ایونٹ بیچ میں آئے 2018 کے بعد سے لے کے 21 تک کہ اب جا رہے ہیں، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اب یہاں ہار جائیں گے، وہاں ہار جائیں گے، تو میں کہتا تھا ابھی خان صاحب کہیں نہیں جا رہا ہے۔ لیکن 2022 کا سال، ایک بات کہہ رہا ہوں میں، اس کو کوئی پرسنل اس میں نہ لے، امکان ہے کہ شاید خان صاحب کے لیے یہ وزیر اعظم، بحیثیت وزیر اعظم کا ٹکنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے میں 2022 میں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن، مجھے اتنی جلدی الیکشن نہیں لگتے ہیں، اور میں نے یہی جواب دیا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی ٹائم فریم طے ہو جائے، کوئی وقت ڈیسائیڈ ہو جائے، مگر پھر الیکشن 2022 کے حوالے سے مجھے ابھی تک نہیں محسوس ہوتا اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی۔ پھر انہوں نے جو ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں نے کہا دیکھیں، نواز شریف صاحب کا امکان تو ہے، وہ آ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ آتی وزیر اعظم بن جائیں گے، ایسی کوئی مجھے چیز نظر نہیں آتی۔ یا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت
اس وقت ہم تو بات 2022 کی کر رہے ہیں نا، یہ سال کی. شہباز شریف صاحب کا اچھا وقت ہے 2022 میں، ان کے لیے تھوڑے پلانٹ اسٹرینتھ فل ہو جائیں گے، اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو یا تو وہ یا پھر کوئی نون لیگ سے ہو. ہاں پیپلز پارٹی جہاں ہے ویسی وہ اپنے صوبائی سطح پہ ان کا چلتا رہے گا. اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے، مجھ سے پوچھا بھی انہوں نے کہ بلاول بھٹو صاحب کا وزیر اعظم، ابھی تو مجھے ایسا نہیں لگتا، باقی اللہ چاہے تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ایک چیز یہ میں نے کہا تھا کہ یا تو اسمبلی سے جانا آدمی کا کہ آپ جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے سکے، وہ قانونی طریقے، غیر قانونی طریقے سے مجھے جاتا ہوئے نہیں لگتے خان صاحب. پھر ایک بات اور کہی تھی، میں نے کہا تھا دیکھیں امکان تو یہ ہے، لیکن یہ بھی ایک امکان ہے کہ شاید کوئی، میں نے کہا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سے پھر مجھ سے جو ہے پوچھا کہ کیا آپ کو وہ لگتا ہے لائک جیسے مارشل، میں نے کہا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا سیٹ اپ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو ایک بات میں کچھ عرصے کے لیے اور پھر وہ الیکشن کے لیے وہ آئے اور پھر الیکشن کرا کے وہ جائے، وہ بھی امکان ہے. اس کے علاوہ یہ تو پاکستان کے حوالے سے بات تھی. اور مہنگائی مجھے بڑھتی ہوئی لگتی ہے. یہ کل پرسوں بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ مہنگائی کا گراف اوپر جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ مارچ اپریل کے بعد. اس میں یہ نہیں کہ پاکستان کے حوالے سے، مجھے پوری دنیا کے حوالے سے گلوبلی ایک انفلیشن کا ایلیمنٹ ابھرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تو خیر اس وقت تو پاکستان کے حوالے سے یہی جو ہے موٹی چیزیں موٹی کر رہا ہوں جو امپورٹنٹ ہے. پھر اب میں آ جاتا ہوں انڈیا کے حوالے سے. انڈیا کے حوالے سے ظاہر پڑوس سے ان کے اثرات کسی حد تک تو آتے ہیں نا. انڈیا کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے ہاں ایک اور چیز، انڈیا کے سے پہلے میں ایک اور چیز بتاؤں کہ مجھ سے یہ کرونا کے لیے پوچھا گیا، تو میں نے کہا دیکھیں کرونا 2022 کے اندر ایک سرٹن لیول تک، ایک خاص حد تک کنٹرولڈ ہو جائے گا. مگر یہ بات جب لوگ کرتے ہیں تو میں ایک چیز پہ حیران ہوتا ہوں. دیکھیں وائرس تو بایولوجیکلی مرتا ہی نہیں ہے، وائرس تو زندہ رہتا ہے. وہ ویکسینیٹڈ ہونے کی وجہ سے کنٹرول ہو جاتا ہے یا اس کا علاج نکل آتا ہے، تو وہ تو خیر نکلی ہوئی ہے. لیکن اب یہ جیسے اومیکرون آیا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ خاص طور پر جیسے پہلے بھی عرض کیا میں نے، امریکہ، یورپ، ان جگہوں کو زیادہ اثر کرے گا. سورج گرہن اور چاند گرہن انہی لیٹن امریکہ، انٹارکٹیکا، آسٹریلیا، ان جگہوں پہ سب سے زیادہ اس کے افیکٹ آئیں گے. پھر انڈیا میں یہ چیز بہت زیادہ پیدا ہو سکتی ہے. اور کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ نہ کرے لیکن بہرحال امکان ہے کہ انڈیا میں مجھے کوئی بچوں کے حوالے سے کوئی بیماری اچانک ڈسکور ہو، ایسا فیل ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ سورج گرہن پہ جب میں نے پروگرام کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ لاسٹ جو ہوا تھا سورج گرہن نومبر میں، تو میں نے کہا تھا کہ کوئی تمل ناڈو، اڑیسہ، کیرالہ، یہاں پہ کوئی اچانک حادثہ یا کوئی اچانک بڑی ہستی یا پرسنالٹی کا کچھ ہو جانا. تو وہ خیر آپ نے بعد میں دیکھا بپن راوت جو تھے ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا. مجھے ابھی بھی گلوبلی دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی سیاسی شخصیت، کوئی امپورٹنٹ شخصیت اچانک آل آف سڈن ڈیتھ یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اس کے امکانات بھی اس سال میں بدرجہ کم موجود ہیں. اور ایک چیز میں نے کہی تھی کہ انڈیا کے حوالے سے مجھے کوئی ایسا لگتا ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ بیماری، پلس میں نے کہا تھا دیکھیں یہ تو لوگ آج کہتے ہیں نا، اب آپ کہیں گے نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا، فلاں نے کہا. مجھے لگ رہا ہے یہ 2021 میں کوئی ایسا فتنہ پیدا ہونے والا ہے. یہ میں نے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے ایک پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا، جو انڈیا میں لائک سول وار، یعنی ایک سول وار تو ایک جو افریقہ میں ہوتی ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ ہے، لیکن کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے گی جو انڈیا کے اندر انٹرنلی بہت بڑا پرابلم پیدا ہو جائے گا. دوسری چیز چائنا اور انڈیا کے حوالے سے گواہ ہیں آپ، اور اس پروگرام کے
बहुत सारे शोज़ मौजूद हैं आर्काइव में यूट्यूब के ऊपर, जहाँ मैंने कहा था कि इंडिया की जोग्राफियाई लिहाज से ज़मीन चाइना लेगा। वो 20 में ली, लद्दाख के अंदर, सारी दुनिया मानती है। और मैंने कहा था 21 में भी एक हद तक ये ज़मीन पे जाएंगे। अभी अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने 2 या 3 गांव बना लिए और अभी भी ये रुकेंगे नहीं, ये आहिस्ता 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 चाइना कैप्चर करेगा। प्लस फिर मुझसे, अच्छा ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ आपके साथ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। और ख़वातीन हज़रात, मैं हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया पे मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं, टिकर भी चल रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो उस पर बिल्कुल अप्रोच ना करें। वहाँ पे धोखेबाज और फ्रॉडिये बैठे हुए। और प्रोग्राम के आखिर में बताता हूँ, इसी प्रोग्राम के आखिर में आप कहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि वो इंडिया चाइना का मसला वो अपनी जगह रहेगा। फिर पूछा है तो वो कबल अज़ वक्त, लेकिन मुझे दो, जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, 2023, 24, 25, ये मुझे दुनिया में ग्लोबली जंगी माहौल, जंगों के हालात, ये चीज़ें नज़र आती हैं होती हुई। और 2022 के भी सेकंड क्वार्टर के बाद मुझे लगता है ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो सकती है। बात क्या होती है, पेट्रोल पड़ा हुआ होता है, उसमें सिर्फ एक चिंगारी डालनी होती है। तो ये कैफियतें अपनी जगह बदस्तूर चलती रहेंगी। अमेरिका के लिए मसाइल बढ़ेंगे, इंटरनली भी नेचुरल क्लैमिटी आने के इम्कानात मुझे महसूस होते हैं। अमेरिका भी, यूरोप भी, प्लस ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के वो एरियाज़ जो साहिली इलाके हैं। अब आप खुद देख लीजिएगा, वो साहिली इलाके बम्बई भी है, केरला भी है, तमिलनाडु भी है, और मेरे ख्याल में आंध्र प्रदेश भी है। वो एरिया मुतासिर हो सकते हैं, कोई तूफ़ान, कोई सैलाब, कोई लाइक टाइप ऑफ सुनामी। और ये हमारे पाकिस्तान के लिए भी ये चीज़ बड़ी अहम है कि अल्लाह ना करे कोई कुदरती आफत या कोई ऐसी चीज़ 2022 में पैदा होने के इम्कान बन सकते हैं। दूसरा, दुनिया के अंदर आपको एक, ये मैं पहले भी अर्ज़ किया है कि अब नए नए स्कैंडल्स और नए नए चीज़ें खुलेंगी लोगों के ऊपर, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो 2019 में कोई सोच सकता था ये होगी 20 में दुनिया, जो 20 में सोचते थे वो 21 के लिए नहीं सोचते थे, 21 भी ऐसा गया। और 22 में भी आपको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। उसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न तो अपनी जगह, मगर एक चीज़ मत भूलिएगा कि अल्लाह ताला की वेकअप कॉलें आ रही हैं। कोई माने ना माने, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ अपने ईमान के साथ बोल रहा हूँ, तो बहुत जल्द लोगों को पता चल जाएगा। जो मैं कहता था ना, ये बेईमानियाँ, मिलावटखोरियाँ, धोखेबाजियाँ और ये लोगों के साथ धोखे देना, तो वो बंदा बेचारा अगर लेने पर बदला कादिर नहीं है तो रब्बुल इज़्ज़त फिर एक ही दफ़ा रगड़ा लगाता है। और यही चीज़ मैं इंडिया के लिए बार बार कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, इकनॉमिकली मसाइल पैदा होंगे, मगर हमारी जो तकलीफ़ें होंगी वो अपनी जगह। मैंने वो शो में भी ARY न्यूज़ पे यही कहा, मैंने कहा उससे हम 10 गुना ज़्यादा इंडिया में आपको प्रॉब्लम नज़र आएंगे और दुनिया ओवरऑल आपको इस लपेट में नज़र आएगी। अब वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, वो कोई अचानक किसी चीज़ का कोलैप्स हो जाना, या अचानक किसी चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ जाना जिससे इकनॉमिकली चीज़ें मुतासिर हो जाएं वो। और जो एक मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ कि फूड चेन सप्लाई जो है, इसमें रुकावटें, प्रॉब्लम, ये चीज़ें आ सकती हैं। प्लस और याद कर रहा होता हूँ मैं कौन कौन से शोबे रह गए। दूसरा, कुदरती आफात के हवाले से मैंने आपको बताया। और देखें, इस वक्त तो अंधे को भी नज़र आ रहा है, यूक्रेन, रशिया, ईरान, इज़राइल, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, गो के हमारा सीज़ फायर हुआ है, लेकिन इन चीज़ों से खुशगुमानियों में मुब्तला नहीं होना चाहिए। दुश्मन दुश्मन होता है, भले दुनिया कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं जो दुश्मन है
وہ دشمن رہتا ہے، وہ اپنی سازشوں سے مکاریوں سے باز نہیں آتا. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو حکومت، میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا انڈیا کے حوالے، انڈیا میں بہت پیارے اور بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن میں جب یہ بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں پرٹیکولر ایک خاص نظریہ جو کہ دیکھیں ہندو اور ہندوتوا میں بہت فرق ہے، یہ حقیقت بات ہے. میں آپ کو اس کا ڈیفرنس بھی بتاؤں گا ڈیٹیل میں آگے کبھی. تو وہ چیز جو ایک پہلے تو بیچارے مسلمان ہی ہوتے تھے، اب تو عیسائیوں کا بھی غریبوں کا نمبر آ گیا. حالانکہ میں ایک بات یہ کہوں گا جو سچائی ہے کہ دنیا میں پارسیوں کے بعد، اب پچھلے 50 سال کی بات کر رہا ہوں، 60 سال کی، سب سے زیادہ پیسفل کمیونٹی پارسیوں کے بعد وہ عیسائی کمیونٹی ہے، جو بیچارے اپنے سوشل ورک کا کام کرتے ہیں، کسی کے کام میں دخل نہیں دیتے، کسی کے بھی معاملات میں، لیکن ان بیچاروں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، پھر آپ دیکھیے گا ایک دم لاوا پھٹتا ہے. یہ میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا. اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، فوجی میدان کے حوالے سے انشاءاللہ ہمیں بڑی بڑی کامیابیاں ہو سکتی ہیں ایجادات کے حوالے سے، اور بہت ساری دوائیوں یا بہت سارے مرض کے علاج بھی دریافت ہو سکتے ہیں. تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بتایا. خواتین و حضرات، آگے موقع ملیں گے پھر وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا. تو ایک درخواست آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں کہ میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے لنکڈ ٹون ہو، چاہے ٹویٹر ہو، سب فیک اور فراڈ ہے. میرے نام سے یوٹیوب چینل جو چل رہے ہیں وہ بھی فراڈ ہے. قطعی اس پہ رابطہ نہ کرے. مجھ سے رابطہ کرنے کا ARY کے علاوہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ میری جگہ جہاں میرا آفس ہے وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی. وہاں کا میرا نمبر ہے، وہاں کے کراچی کے کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں، 021-3568-5501. اور دوسرا نمبر ہے جو تھرو آپریٹر ہے 021-3568-5021. ان دونوں نمبروں پہ آپ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کریں اوورسیز سے، ان سے میں درخواست کروں گا صرف یہی 2 لینڈ لائن نمبر ہیں، باقی کسی نمبر پہ نہ کیجیے گا. تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف اطمینان کی لہر آ جائے اور کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. اور دوسری بات یہ خواتین و حضرات کہ آج اتوار ہے، آج نہ کیجیے گا، آج آف ہوتا ہے آفس فرام منڈے، یعنی پیر سے لے کے پھر آنورڈ. یہ ٹائم جو ہے میرا، جو میں نے آپ کو بتایا، دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستان کے پاسبانوں پر، ہر محب وطن پاکستانی پر اللہ اپنا خاص رحم و کرم کرے، اور ہمیں مصیبتوں سے حتی الامکان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کرم کرے اپنا، اور پھر کل عالم پہ. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.